قرآن پارہ 27 سورہ الذاریات۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر مٹی کے کھرنجے دار پتھر برسائیں جن پر پروردگار کی طرف سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشانی لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے اس بستی کے تمام مومنین کو باہر نکال لیا اور وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کسی کو پایا بھی نہیں، اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے لشکر کے دم پر منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کی فوج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ قابل ملامت تھا ہی۔ اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے ان کی طرف 5 ہوا کو چلا دیا کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سب ہی فاسق اور بدکار تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش کیا ہے تو ہم بہترین ہموار کرنے والے ہیں۔ اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور خبردار اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنانا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے کسی قوم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور یاد دہانی بہرحال کراتے رہیں کہ یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں مفید ہوتی ہے۔ اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے نہ رزق کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت اور زبردست صرف اللہ ہے۔ پھر ان ظالمین کے لیے بھی ویسے ہی نتائج ہیں جیسے ان کے اصحاب کے لیے تھے، لہٰذا یہ جلدی نہ کریں۔ پھر کفار کے لیے اس دن ویل اور عذاب ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ الطور۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کشادہ اوراق میں ہے، اور بیت معمور کی قسم، اور بلند چھت آسمان کی قسم، اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان باقاعدہ چکر کھانے لگیں گے اور پہاڑ باقاعدہ حرکت میں آ جائیں گے، پھر جھٹلانے والوں کے لیے عذاب اور بربادی ہی ہے جو محملات میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ جس دن انہیں بھرپور طریقے سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے؟ اب اس میں چلے جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب برابر ہے۔ یہ تمہارے ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے۔ جو خدا عنایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہیں آرام سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے تھے۔ اور وہ برابر سے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم حوروں کو قرار دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے، اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کریں گے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے۔ وہ آپس میں شراب پر جھگڑا کریں گے
لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہ ہوگا، اور ان کے گرد وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک سوال جواب کریں گے، کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے، تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، خدا کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ واقعاً سرکش قوم ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گڑھ لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کوئی کلام لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی چیز کے از خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے۔ یا خدا کے لیے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں، یا تم ان سے کوئی اجر رسالت مانگتے ہو کہ یہ اس کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ رہے ہیں، یا یہ کوئی مکاری کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ کفار خود اپنی چال میں پھنس جانے والے ہیں۔ یا ان کے لیے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے، جبکہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور یہ اگر آسمان کے ٹکڑوں کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں گے تو بھی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے۔ تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس دن بے ہوش ہو جائیں گے، جس دن ان کی کوئی چال کام نہ آئے گی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہ کے سامنے ہیں، اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے ایک حصے میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پروردگار کرتے رہیں۔ سورہ النجم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسے نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ وہ صاحب حسن و جمال جو سیدھا کھڑا ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور آگے بڑھا یہاں تک کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جس راز کی بات کرنی چاہی وہی کر دی۔ دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم اس سے اس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو وہ دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے تو اسے ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، جس کے پاس جنت الماوا بھی ہے۔ جب سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ کیا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے؟ تو کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ انتہائی نا انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ سب وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طے کر لیے ہیں۔ خدا نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ در حقیقت یہ لوگ صرف اپنے گمانوں کا اتباع کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے، اور یقیناً ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہ سب مل سکتا ہے جس کی آرزو کرے؟ بس اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت سب کچھ ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی ہے جب تک خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے اجازت نہ دے دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں
وہ ملائکہ کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل اختیارات ہیں تاکہ وہ بد عمل افراد کو ان کے اعمال کی سزا دے سکے اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے سکے۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور فاحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گناہان صغیرہ کے علاوہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں جنین کی منزل میں تھے، لہٰذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو۔ وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا راہ خدا میں دے کر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہے؟ یا اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی یا ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، جنہوں نے پورا پورا حق ادا کیا ہے؟ کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک سب کی آخری منزل پروردگار کی بارگاہ ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا بھی ہے اور رلایا بھی ہے، اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے، اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی کے ذمے دوسری زندگی بھی ہے، اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے، اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے، اور قوم سمود کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا ہے، اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور اسی نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے، پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے کہ ڈھانک لیا۔ اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو؟ بے شک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم بالکل غافل ہو؟ اب سے غنیمت ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سورہ القمر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا، اور ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہیں ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا، یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بلکہ اسے جھڑکا بھی گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔
تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا؟ ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی، ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں، اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے۔ تو ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ کو بھیج دیا تو یہ سب کے سب باڑے کے پھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، صرف لوط کی آل کے علاوہ کہ ان کو سحر کے ہنگام ہی بچا لیا۔ یہ ہماری ایک نعمت تھی، اور اسی طرح ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا اور ان سے مہمان کے بارے میں ناجائز مطالبات کرنے لگے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ اب عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ان کے اوپر صبح سویرے نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو گیا کہ اب ہمارے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں تک بھی پیغمبر آئے تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کا انکار کر دیا، تو ہم نے بھی ایک زبردست صاحب اقتدار کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں، یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے، اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے، اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے، اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے۔ سورہ الرحمن۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ خدا بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے۔ آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے، تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔ اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔
اب تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں گروہ، ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہو کہ آسمان و زمین کے اطراف سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھو کہ تم قوت اور غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے ہو، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تمہارے اوپر آگ کا سبز شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم دونوں کسی طرح نہیں روک سکتے ہو، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح سرخ ہو جائے گا تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے، اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغات ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ لوگ ان فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے، اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہ ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ، یاقوت اور مونگے، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغات اور ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دونوں نہایت درجے سرسبز و شاداب ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغات میں بھی 2 جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغات میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا،
پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ بڑا بابرکت ہے آپ کے پروردگار کا نام، جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ سورہ الواقعہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے، پھر دانے ہاتھ والے اور کیا کہنا دانے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخر دور کے ہوں گے، موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے، پیالے اور ٹوٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی جیسے سر بستہ موتی۔ یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ اور داہنی طرف والے اصحاب کا کیا کہنا ان اصحاب یمین کا؟ بے کانٹے کی بیر، لدے گتھے ہوئے کیلے، پھیلے ہوئے سائے، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے، یہ کواریاں اور آپس میں ہمجولیاں ہوں گی۔ یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہے، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے، اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے۔ گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو تھوہڑ کے درخت کے کھانے والے ہوگے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو؟ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو، تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو؟ اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں، اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے
کہ اس کا انکار کرتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو؟ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش، خوشبودار پھول اور نعمتوں کے باغات ہیں، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے، اور اگر جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں جھونک دینے کی سزا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق اور یقینی ہے، لہذا اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ الحدید۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محو تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے، اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، اور وہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے ہے اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور خدا تم سے اس بات کا عہد بھی لے چکا ہے اگر تم اعتبار کرنے والے ہو۔ وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی ہوئی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئے، اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ آسمان و زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے، اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہو؟ اس دن تم با ایمان مرد اور با ایمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر مرحمت کرو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شیاطین سے نور کی التماس کرو۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے بے شک، مگر تم نے اپنے کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا اور ہمارے لیے مصائب کے منتظر رہے، اور تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ حکم خدا آ گیا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے دھوکا دیا ہے۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفار سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور تمہارا بدترین انجام ہے۔
کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی۔ یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے ان کا اجر دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کا درجہ رکھتے ہیں اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کر دی وہی دراصل اصحاب جہنم ہیں۔ یاد رکھو کہ زندگی دنیا صرف ایک کھیل، تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور بس۔ جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت نامیہ کسان کو خشک کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا الہی بھی ہے۔ اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکے کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے۔ یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو، کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا اسے معلوم رہے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے فاسق اور بدکار تھے۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر دوسرے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسی ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کر دی اور ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور محبت قرار دے دی۔ اور جس رہبانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضا خدا کے طلبگار تھے، اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا، اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی، تو ہم نے ان میں سے واقعاً ایمان لانے والوں کو اجر عطا کر دیا، اور ان میں سے بہت سے تو بالکل فاسق اور بد کردار تھے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔